یعنی ابھی جن بچوں نے داخلہ لینا ہے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ میں، ہاں جی، وہ 22 فروری تک وداؤٹ لیٹ فی ابھی پروویژن ہے۔ اچھا، اس کے لیے داخلہ بھیجنے کا پروسیس کیا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلہ کیسے لیں گے؟ آن لائن پروسیسنگ وہ زیادہ آسان ہے، اور یو پیسہ، ایزی پیسہ، جیز کیش، ان کے ذریعے آپ فی جمع کروا سکتے ہیں، یا 4 ہمارے بینکس ہیں، اے بی ایل ہے، یو بی ایل ہے، ایم سی بی ہے، فرسٹ وومن بینک ہے، ان کے ذریعے آپ فی جو ہے وہ ڈپازٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو کریئر گائیڈ بائی علم کی دنیا۔ آج کریئر گائیڈ میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں جناب امان اللہ ملک صاحب، جو کہ ریجنل ڈائریکٹر ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی لاہور کیمپس کے۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا آپ تمام طلباء کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے، آیا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویلیو دیگر یونیورسٹی کی نسبت کہاں پر سٹینڈ کرتی ہے، اور علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کون کون سے پروگرامز آفر کرتی ہے، یعنی میٹرک، انٹر، یونیورسٹی لیول پر، اور اس کے بعد ماسٹر، اور ماسٹر کے بعد پھر پی ایچ ڈی یا ایم فل کے لیے کون کون سے پروگرامز آفر کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے جو داخلہ لینے کا کرائٹیریا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور داخلہ لینے کا کرائٹیریا کے بعد آپ میں سے کون سے طلبہ ہیں جو اس پر پورا اتر سکتے ہیں، اور تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ السلام علیکم سر، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے لیے کون کون سے پروگرامز آپ آفر کرتے ہیں، اور منیمم کرائٹیریا یا مارکس کتنے ہونے چاہیے بچوں کے کہ وہ میٹرک لیول پر یا انٹر لیول پر داخلہ بھیج سکیں؟ اچھا، ایک تو میں وضاحت کروں کہ ابھی فرسٹ فیز آف ایڈمیشن ہمارا ایک تو پورے سال میں 2 دفعہ ہوتا ہے۔ ایک بہار سمیسٹر ہوتا ہے جو فیبرری کے اندر اس کے ایڈمیشن کھلتے ہیں، جنوری فیبرری کے اندر، اور دوسرا خزاں سمیسٹر ہوتا ہے جو اگست سپٹمبر میں۔ تو آج کل جو بہار سمیسٹر ہے اس کے ایڈمیشن کھلے۔ اب اس ایڈمیشن میں 2 فیزز ہوتے ہیں۔ فرسٹ فیز میں میٹرک ایف اے کا ایڈمیشن یونیورسٹی آفر کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو اسلام آباد میں ہمارے فیس ٹو فیس کمپوننٹ ہے، جس طرح باقی یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ کلاسز کے ذریعے تعلیم دی جاتی ہے، وہ بھی پروویژن ہے۔ تو وہ بی ایس کے پروگرامز ہیں، ایم ایس سی کے پروگرامز ہیں، اور ایم فل پی ایچ ڈی کے پروگرامز ہیں، تو وہ اسلام آباد میں ان کو ہم مینیج کرتے ہیں۔ تو اس کے ایڈمیشن کھلے ہوئے ہیں فرسٹ فیز کے اندر۔ تو میٹرک ایف اے میں جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ 3rd ڈویژن نہ ہو۔ پہلی تو بات ہے کہ میٹرک میں ایڈمیشن کسی ڈاکومنٹ کی اب ضرورت نہیں ہے، یعنی آپ کی عمر اگر 13 سال یا 13 سال سے زیادہ ہے، اور آپ کا بے فارم ہے، آپ کے فادر کا آئی ڈی کارڈ ہے، تو آپ میٹرک کا ایڈمیشن پروسیس کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ 8th کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا تھا، پرائمری کا سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا تھا، وہ یونیورسٹی نے شرط ختم کر دی ہے، تاکہ ایک بندہ جو اپنے طور پہ پڑھنا لکھنا جان جاتا ہے اس کو ایک بیس فراہم کرنے کے لیے کہ وہ اگر میٹرک کلیئر کر لیتا ہے تو اس کا ایک تعلیم کے دروازے اس پہ کھل جاتے ہیں۔ تو ایک تو میٹرک کے لیے یہ ہے۔ ایف اے یا اس سے اوپر کے کورسز جو ہیں ان میں اوور آل ایچ ای سی کی طرف سے یہ بائنڈنگ ہے کہ کم از کم 2nd ڈویژن ہونی چاہیے، 45% اینڈ ابو۔ تو اگر 45% یا اس سے ابو آپ کے نمبرز ہیں تو آپ داخلہ لے سکتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ کچھ ہمارے جو جس طرح فیس ٹو فیس کمپوننٹ میں نے اسلام آباد کے آپ کو بتایا، ایم فل پی ایچ ڈی کے بتایا، تو اس کے لیے باقاعدہ میرٹ بنتا ہے کہ لوگ اپلائی کرتے ہیں، پھر ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ٹیسٹ کی بیس پہ یا پچھلی جو ان کی ایجوکیشن ہے ایک پورا کرائٹیریا، تو اس کی بیس پہ کیونکہ 40-50 سیٹیں ہوتی ہیں ہر پراپر کیلکولیشن، تو وہ اس کا میرٹ بنتا ہے، جو میرٹ پہ آتے ہیں پھر ان کو ایڈمیشن دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کا ٹھیک ہے۔ یعنی ابھی جن بچوں نے داخلہ لینا ہے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ میں، ہاں جی، وہ 22 فروری تک وداؤٹ لیٹ فی ابھی پروویژن ہے۔ اچھا، اس کے لیے داخلہ بھیجنے کا پروسیس کیا ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں داخلہ کیسے لیں گے؟ کہ میں نے جس طرح عرض کیا کہ یونیورسٹی میں بہت ایک بڑا پروگرام شروع کیا گیا ڈیجیٹائز کرنے کے لیے، اس کی تمام
جو پروسیجرز اور پروسیسز ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی کہ مینول سے ڈیجیٹائز کر دیا جائے تاکہ لوگوں کو ایک تو ایکسیس ہو جائے, ٹرانسپیرنسی آئے اور سہولت ہو. تو اس کے لیے پھر ایڈمیشن بھیجنے کے حوالے سے بھی 2 موڈز ہیں, کیونکہ میٹرک ایف اے کا اسٹوڈنٹس جو ہے وہ اتنا ویل ورس نہیں ہوتا, تو اس وجہ سے ہم نے ابھی جو آن لائن ایڈمیشن پروسیسنگ ہے اس کے ساتھ ہارڈ کاپی کی صورت کے اندر بھی رکھا ہوا ہے. دونوں آپشنز ہیں. تو اگر آپ ہارڈ کاپی کی صورت میں اپنا ایڈمیشن پروسیس کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے لاہور میں ڈفرینٹ جگہ, ایک تو ہمارا ریجنل آفس ہے رضا بلاک کے اندر علامہ اقبال ٹاؤن, وہاں پہ ہمارا سیلز پوائنٹس قائم ہیں. اسی طرح دیگر ہمارے ان سیلز پوائنٹس کی تفصیل جو ہے ویب سائٹ سے, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے لی جا سکتی ہے. تو وہاں سے ہارڈ کاپی کی شکل میں آپ کو پراسپیکٹس مل جائے گا. اس کے اندر فارم ہوگا, وہ فارم فل کریں, اور اس فارم فل کرنے کے بعد اس کے ساتھ چلان فارم ہے, وہ بینکس میں یا ٹیلکوز 3 ہیں, یو پیسہ, ایزی پیسہ, جیز کیش, ان کے ذریعے آپ فی جمع کروا سکتے ہیں. یا 4 ہمارے بینکس ہیں جو ہمارے پینل بینکس ہیں, اے بی ایل ہے, یو بی ایل ہے, ایم سی بی ہے, فرسٹ وومن بینک ہے, ان کے ذریعے آپ فی جو ہے وہ ڈپازٹ کر سکتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں کر کے پھر فارم کو آپ پوسٹ آفس کے ذریعے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد کیمپس ڈائریکٹر ایڈمیشن کے پتہ پہ بھیج دیتے ہیں. دوسرا ہے آن لائن پروسیسنگ, وہ زیادہ آسان ہے اور اب زیادہ اسٹوڈنٹس اس کے ذریعے آن لائن کے ذریعے, تو وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی اگر ویب سائٹ پہ جائیں تو آن لائن ایڈمیشن کا, آن لائن انرولمنٹ کا ایک آئیکن بنا ہوا ہے, اس پہ جائیں, اپنا ایک اکاؤنٹ کریٹ کریں, جس طرح ای میل کا اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے, تو وہ ہر اسٹوڈنٹ کا اپنا ایک اکاؤنٹ بن جائے گا. اس کے ذریعے وہ اپنا ایڈمیشن پروسیس کر لے گا اور وہاں سے چلان فارم بھی نکل آئے گا. وہ چلان فارم اسی طرح بینکس کے اندر یا ٹیلکوز کے ذریعے فی ڈپازٹ کروا کے اس کی انفارمیشن آن لائن اس میں ڈال دیں, تو وہ فوری آپ کا ایڈمیشن ہو جائے گا, آپ کو انفارمیشن بھی آ جائے گی. تو ہماری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ آن لائن ایڈمیشن کی طرف جایا جائے. پھر اس کے بعد کیونکہ اس اسٹوڈنٹ کا اپنا ایک اکاؤنٹ سافٹ میں ہوگا, تو اس میں ساری چیزیں جو اس میں یونیورسٹی اس میں بھیج دے گی, اس کے ٹیوٹرز کی تفصیل, اس کے ورکشاپس اگر ہیں تو ان کی تفصیل, اس کے ایگزامینیشن کی تمام ٹیوٹوریلز کی, تو یہ ساری چیزیں اسے مل جائیں گی. ٹھیک ہو گیا. سر آپ چونکہ لائف کا ایک بہترین حصہ گزار چکے ہیں, آپ نے ڈفرینٹ فیزز کو دیکھا ہوگا, آپ نوجوانوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ وہ اگر مایوسی میں زندگی گزار رہے ہیں یا اگر کبھی ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد انہیں کیسے خود کو موٹیویٹ کرنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے؟ اچھا, سب سے بنیادی چیز جو ہم سب جس کو جانتے ہیں وہ یہ ہے جی کہ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی جو کامیابی ہے وہ تعلیم ہی کی ذریعے ہے. تو ہم اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو جو لوگ باعزت ہیں, جن کو لوگ ویلیو کرتے ہیں, وہ تعلیم یافتہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے. اور اگر مذہبی تعلیمات پہ نظر دوڑائیں تو تعلیم جو ہے اس کو مرد اور عورت پہ فرض قرار دیا گیا ہے. اور بھی تعلیم کی بے شمار ایسی قرآن کے اندر, احادیث کے اندر اس کی امپورٹنس کو اجاگر کیا گیا ہے. تو میں جو تمام لوگوں کو, نہ صرف نوجوانوں, کیونکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی وہ پلیٹ فارم ہے جو صرف نوجوانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ عمر کے کسی حصے میں بھی آپ تعلیم اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پلیٹ فارم سے مستفید ہو سکتے ہیں. اور پرٹیکولرلی نوجوان بھی آج کل کیونکہ فائنینشیل پریشرز ہیں تو ایک خاص لیول کے بعد وہ جاب مارکیٹ کو جوائن کرتے ہیں, اور ان کو بھی یہ میں کہوں گا, اور زیادہ عمر کے لوگ, خواتین و حضرات کو بھی, کہ وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اس پروگرام اور اس فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں. اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہے کہ تعلیم حاصل کرو گود سے گور تک, یعنی مرنے تک ہمیں
تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اور آج کا دور جو جدید دور ہے اس میں جو بھی پروفیشنز ہیں اس میں جب تک کنٹینیوس آپ مارکیٹ کے مطابق اپنی علم کو اپنی سکلز کو امپروو نہیں کریں گے آپ مارکیٹ میں اپنی جگہ جو ہے وہ نہیں بنا پائیں گے. تو اس وجہ سے بھی ضروری ہے. تو میری تمام سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے تمام کام اپنے ساتھ کرتے ہوئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اس پلیٹ فارم سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی تعلیم کو جاری و ساری رکھیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر. ناظرین، یقینی طور پر آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تعلیم ہے وہ حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، لازمی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں، زندگی میں ترقی کریں، تو آپ کو اپنے نالج کو اپڈیٹ رکھنا چاہیے. یعنی آپ جو بھی کام کر رہے ہیں اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں. اگر آپ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس دور میں پڑھنا بالکل بھی مشکل نہیں ہے، کیونکہ یہ جدت کا، ٹیکنالوجی کا دور ہے. آپ کہیں پر بھی رہتے ہوئے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے لیے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، کسی نئے مہمان کے ساتھ، کسی نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. فی الحال ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.